بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کا پہلا باب سلام کے حوالے سے، the first chapter of the book of the manners from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we have started the chapter regarding salam, saying salam to each other, how to do salam and the virtues and the importance and the significance of salam. So inshallah al-Aziz, I'm going to share with you again 2-3 hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam today. وہی باب چل رہا ہے سلام کے حوالے سے، 1-2 حدیثیں 2-3 چھوٹے مضمون کی ہیں آج، تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی حدیث بخاری شریف میں سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ The narrator is a great صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل وعلی الکثیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کل کی حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی یہی مضمون تھا، بس ایک اس میں نئی بات ہے۔ کل والی حدیث مبارکہ بھی تھی کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑا گروپ، تھوڑی جماعت، چھوٹی جماعت، بڑی جماعت کو گروپ کو سلام کرے۔ تو آج کے حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہ رسپیکٹ کے حوالے سے ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ the small one, the younger one should say salam to the elder one۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ایک ترتیب کے حوالے سے ہے کہ چھوٹا جو ہے اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو کل بات تھی آج لفظ مختلف، والمار علی القائد، گزرنے والا جو ہے، چلنے والا، وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ the one who is going and walking should say salam to those who are sitting۔ تو چلتا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور والقلیل والکثیر، چھوٹی جماعت، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کیا کریں۔ یوں کہہ لیں گیدرنگ ہے، لوگ بیٹھے ہیں تو باہر سے آئے ہیں 3-4 لوگ، تو if there is a gathering, more people are sitting there and few people are coming now, so they should salam to the gathering۔ تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، آرڈر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ لیکن یہ آگے اور حدیث مبارکہ آئیں گی کہ کس طرح پھر اور بھی طریقہ کار ہیں سلام کرنے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ میں۔ تو آج کی اس پہلی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا وہی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ وہ متفق علیہ ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم۔ اب ایک اور اینگل آ گیا، اس میں تھا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اب اس ادروائز بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، چند لڑکے بچے کھیل رہے تھے، تو کچھ بچے تھے وہاں پر، تو آقا علیہ السلام، the Prophet علیہ السلام was going, passing by those youngsters, kids, they were there، تو Prophet علیہ السلام did salam to them۔ تو آقا علیہ السلام نے ان بچوں کو سلام کیا، چھوٹوں کو۔ حضور تو امام الانبیاء ہیں،
یعنی آقا علیہ السلام نے اس بات کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ تو رسپیکٹ کے حوالے سے ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اب آقا علیہ السلام چونکہ گزر رہے تھے تو جیسے فرمایا نا کہ والمار علی القائد، کہ گزرنے والا بیٹھوں کو سلام کرے۔ اب گزرنے والا بڑا ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو اب کیا ہو؟ تو فرمایا آقا علیہ السلام کوئی بات چھوڑی نہیں میرے آقا نے سنت کے اندر، اپنی سنت مبارکہ میں ہر شے کا حل، ہر شے کا طریقہ کار۔ اب حضور چونکہ گزر رہے تھے تو بچے تھے ادھر، تو آقا علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ تو یہ بھی حضور کی سنت ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ اگر بڑا گزر رہا ہے تو چھوٹے ہیں راستے میں یا بیٹھے ہیں ان کو سلام کرے، تو اس لیے آقا علیہ السلام کی نے یہ سنت بھی قائم کر دی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی چند حدیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں یہ بیان آتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جیسے جوز ہیں، کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو سلام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا 3-4 حدیث مبارکہ اکٹھی ہیں۔ میں اکٹھا کر کے مضمون آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آخری بات کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارا گزر ایسا ہو کہ کچھ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں تمہارے سامنے، تو if you find somewhere some Jews, some Christians there, then you are passing by them، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا never start saying salam to them، never say salam to them، never، you should not say first anything، کہ آپ اس کی ابتدا نہ کریں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کہا کیا کرتے تھے؟ اگلی حدیث مبارکہ ایک حضرت ابو ہریرہ کی ہے، پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ چند حدیث مبارکہ اس میں سارا بیان آتا ہے کہ وہ جان کے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکم۔ ہم تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، اب اس میں کریکشن بھی بڑی ضروری ہمارے لوگوں کے لیے بھی ہے، کبھی کبھی سلام کر دیں السلام علیکم، یہ سام نہیں لفظ ہوتا، سام کا معنی ہی ٹوٹل الٹ ہے۔ یہ تو وہ یہودی جو تھے اس زمانے میں وہ جان کے انٹینشلی وہ یہ کہا کرتے تھے۔ سلام ہم جو کرتے ہیں اس کا معنی ہے پیس بی اپون یو، تو یہ جو سام ہے اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب اس سام کا معنی تو چونکہ الٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ اپون یو، ہلاکت ہو تمہاری، تم ہلاک ہو جاؤ، تو وہ اس طرح کا لفظ استعمال کرتے تھے ٹوسٹ کر کے۔ تو they were used to twist the word. Instead of saying السلام علیکم they would say السلام علیکم، to death upon you. تو it's totally opposite. So always remember whenever you say salam, say perfectly and correctly السلام علیکم۔ لفظ سلام ہے نا، سلام پیس بی اپون یو۔ تو فرمایا وہ جو ہیں اہل کتاب وہ اس طرح کہا کرتے، تو پھر کیا ہو؟ تو what should we say to them? So whenever they say anything، پہلی تو بات یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام، کہ سلام کرنے میں تم یہود و نصارہ کو پہل نہ کیا کرو، اس میں ابتدا نہ کرو۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم کو وہ سلام کریں if they say to you کہ اذا سلم علیکم الیہود، کیونکہ وہ ٹوسٹ کر کے نا بات کو کہ سمجھ نہ آئے کہ ہم نے سلام کہا یا سام کہا، تو اس پر بھی آقا علیہ السلام اس کا حل دے دیا، solution is there. So the Prophet علیہ السلام has told us every single aspect of our life. So whenever they say to you this word، وہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، وہ جو کہتے تھے، فرمایا جب if they begin with سلام، وہ کہتے ہیں تو کہو آگے سے تم کرو وعلیک یا وعلیکم۔ تو اس لیے فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ، کہ اگر وہ یہ کہیں السلام علیکم، تمہیں انہوں نے ابتدا کی ہے، انہوں نے شروع کیا، انہوں نے یہ کہا، تو آگے سے بس اتنا کہہ دیا کرو کہ تم پر بھی ہو، same upon you، same thing upon you، be upon you the same one۔ اس کا جواب یہ ہے، آگے سے سلام نہ کہو، بھائی اتنا کہو وعلیک یا وعلیکم، تم پر بھی ایسا ہی ہو جو تم نے کہا ہے، بس اتنا کہہ دو آگے سے۔ تو اس لیے
آقا علیہ السلام نے یہ سارے الفاظ میں علیہ کا بھی آتا ہے. پھر اگلی حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ وہ تمہیں اگر کہیں تو آگے سے کہا کرو وعلیکم، بس اتنا کہہ دیا کرو. اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح کی تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ہیلو ہائی چلتا ہے. تو بہرحال آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں یہاں تک 3-4 حدیث مبارکہ میں نے مکس کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سلام کا طریقہ آقا علیہ السلام نے کس طرح کرنا چاہیے، کس کس کو کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیسی سچویشن میں سلام کس طرح کرنا چاہیے. تو یہ آج کی حدیث مبارکہ چند آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی میں ہی سب کچھ ہے، حضور کی سنت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. حضور کی لائف، the life of the Prophet علیہ السلام is a role model for us. He is the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, ability and strength to follow the teaching of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh.